رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان مع کل انسان ملکین یحفظانہ فاذا جاء القدر خلی بینہ وبینہ وَإِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةُ حَسِینَةٌ. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کے لیے ہر طرح کی برائی، بربادی، خرابی، ناکامی، ان ساری چیزوں سے بچانے کی بہترین ڈھال. اور جس طریقے سے تقوی الہی انسان کو دنیا میں ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے، ویسے ہی آخرت اور عاقبت میں انسان کو آتش جہنم سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، عذاب پروردگار سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے. ماہ مبارک رمضان کی جس میں جہاں روزے سے ہم بہت ساری اچھائیوں کو حاصل کرتے ہیں، وہیں پہ ایک بہت اچھی چیز جو روزے سے حاصل ہو سکتی اور ہوتی بھی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر پرہیز کی پریکٹس ہوتی ہے. ابھی اس وقت بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں نارمل حالات میں، لیکن ہم سب اس سے پرہیز کر رہے ہیں. اگر یہ ہماری پریکٹس تھوڑا سا اور ڈیولپ ہو اور آگے بڑھے، تھوڑا اور مضبوط ہو، اس پورے مہینے میں جب انسان حلال سے پرہیز کرتا ہے تو یقیناً حرام سے بدرجہ اولیٰ کرے گا پرہیز، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ایک مہینے حرام سے پرہیز کرنے کی پریکٹس انسان کو حرام سے بچنے کا عادی نہیں بنا سکتی؟ یہ کام تو حالانکہ مومن کے لیے تو ایک لمحے میں ہونا چاہیے. مومن نے طے کر لیا کہ ہم کو اس کام کو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا. اس کی قوت ارادی یعنی اس کے ارادے اتنا اس کا قوی ہونا چاہیے. مومن کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک مرتبہ سوچ لیا کہ اس کام کو نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. ایک مرتبہ سوچ لیا کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن یہ کرنا اور نہیں کرنا یہ دلائل کی بنیاد پہ طے ہو، ضد نہ ہو، جو عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے. نہیں، دین ہم سے کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے لہٰذا کرنا ہے، اب ہم کو کوئی روک نہیں سکتا. دین کہہ رہا ہے اس کام کو نہیں کرنا ہے لہٰذا نہیں کرنا ہے، اب ہم کو کوئی نہیں روک سکتا. اور صحیح معنوں میں دیکھیے تو وہ لوگ کی جو ائمہ کے واقعی اصحاب ہیں، ناصر ہیں، یہ ایسے ہی لوگ تھے. وہ لوگ کی جو حالات کی بنیاد پہ فیصلے اپنے بدل دیا کرتے تھے، حالات کی بنیاد پہ حق کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حالات کی بنیاد پہ بہانے ڈھونڈ لیا کرتے تھے ادھر سے ادھر بھاگ جائے. وہ ائمہ کے انصار نہیں بن سکے، ساتھی نہیں بن سکے، اصحاب نہیں بن سکے. لیکن جو لوگ
پکے ارادے کے ساتھ دین پہ عمل کرتے تھے، وہ ائمہ کے ٹھیک ہے کہ ان کو مشکل پیش آئی، مصائب آلام مشکلات پیش آئیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب تھے، اور آج بھی وہ ہمارے لیے ایسے اصحاب، ایسے شہداء آج بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کی جہاں پہ ہمیں بہت سی چیزوں کو چھوڑنے کی، ہم نے اس سے پہلے اس پہ کئی سال پہلے ابتدا میں دوسری بہت ساری چیزوں کو نام لے لے کے بتایا تھا کہ مثلا اس طریقے سے ہم چھوڑ سکتے ہیں، وہ موقع نہیں ہے کہ ان باتوں کو ہم مزید آپ کے سامنے پھر سے پیش کریں۔ لیکن انسان کے لیے تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے جو روزے کے نتائج میں جن چیزوں کو بیان کیا، اس میں خود قرآن میں کہا لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ البتہ صرف یہ پہلو نہیں ہے پرہیز کا اور پریکٹس کا، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اس عظیم مہینے میں جب ہم، واقعی یہ افسوس کی چیز ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا ایک بڑا حصہ ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے، اور بہت کم دن بچے ہیں ماہ مبارک رمضان کے کہ جو واقعی اتنی جلدی گزر جائیں گے کہ احساس نہیں ہوگا، سعادتیں ہمارے درمیان سے نکل جائیں گی، وہ بہترین جو دن ہیں، بہترین موقع ہیں، وہ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے۔ اس فرصت کا، اس موقع کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ایک ایک لمحہ اس مہینے کا ہمارے لیے قیمتی ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے فیضیاب ہوں۔ لیکن اس کا ایک بہت اچھا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ ہمارے درمیان سے جاتا ہو، اس وقت ہمارے اندر ایک دینی انقلاب پیدا ہو چکا، ہمارا نفس تبدیل ہو چکا، ہماری دینداری بہت زیادہ ترقی کر چکی ہو، ہمارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہوں گی جنہوں نے ہم کو ہمارے دین سے، ہمارے امام سے نزدیک کر دیا۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کلمات قصار میں سے، مسلسل کلمات قصار پہ گفتگو چل رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان مع کل انسان ملکین، ہر انسان کے ساتھ دو ملک، دو فرشتے رہتے ہیں، یحفظانہ کہ جو اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، اور جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ جو فرشتے ہیں یہ اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان الاجل جنت حسینہ، گویا ایسا کہا جائے کہ موت ایک بہترین سپر، ڈھال یا شیلڈ ہے انسان کے لیے، کہ جو انسان کو دوسری طرح کے موت سے یا ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ یہاں پہ امام ہمارے سامنے اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ خود موت، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو برباد کرنے والی چیز ہے اور ختم کرنے والی چیز ہے، وہ کس حد تک ہمارے لیے، کس اعتبار سے ہمارے لیے ایک سپر یا شیلڈ یا ڈھال ہے۔ لہذا اس حکمت میں امام ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اگر اس حقیقت کو ہم محسوس کر لیں تو ہمارے اندر ایک ایسی شجاعت پیدا ہو جائے گی کہ جس کی بنیاد پہ بہت سارے کام کرنے کے لیے ہمارے اندر حوصلے پیدا ہو جائیں گے، اور ایک الگ وادی اور الگ دنیا میں کہ جہاں جانے سے ہم ڈرتے ہیں یا جن چیزوں کے فیصلوں میں ہم ڈرتے ہیں، وہ خوف ہمارے درمیان سے، ہمارے بیچ سے نکل جائے گا۔ پہلے کلی اعتبار سے اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ علماء اس چیز کو مانتے ہیں، آیات سے، روایات سے، علماء کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ انسان کی جو موت آتی ہے وہ دو طرح کی موت ہے۔ جو انسان کے لیے موت کی مقدمتاً ضمناً ایک بات عرض کر دیں، وہ دو طرح کی موت ہے۔ ایک وہ موت ہے کہ جو مشروط ہے، کسی شرط کی بنیاد پہ۔ جو مشروط موت ہے کسی شرط کی بنیاد پہ ہے، یعنی فلاں چیز ہو جائے تو موت، تو اگر انسان تھوڑا کوشش کرے اور اس شرط سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس موت سے بچ سکتا ہے۔ مثلا مثال لیں، بعض اوقات بیماری انسان کے لگی اور انسان نے صحیح علاج نہیں کرایا پراپر، تو شاید انسان مر جائے گا۔ یہ اس شرط پہ اگر انسان کوشش کرے اور صحیح طریقے سے علاج کرا لے تو انسان بچ سکتا۔
کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ حادثہ یقینی ہے، خب اگر وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچا لے تو انسان بچ جائے گا۔ اسی لیے بعض مراجع کے فتوے رہے اس مسئلے میں کہ ایسی جگہوں پہ جانا یا ایسے سڑک پہ جانا کہ جہاں پہ ایسے ہائی وے پہ جانا کہ جہاں پہ انسان کے لیے موت تقریباً یقینی ہو، وہاں پہ اگر جائیں تو یہ سفر اس کا معصیت کا سفر، گناہ کا سفر، اس لیے کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ مراجع کے فتوے اس سے متعلق رہے بعض جگہوں پہ۔ لہٰذا یہ جو ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ جو چیز سبب بنتی ہے موت کا، وہاں سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے تو موت سے بچ جائے گا۔ تو انسان کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ جائیں گے، مر جائیں گے، بچا لے تو بچ جائے گا، یہ شرط کی بنیاد پہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک موت جو ہے وہ البتہ اس کی مثال دیں ہم آپ کو، بعض شارحین نے اس کو نقل کیا ہے، ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ جو خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ مولا البتہ اس طرح کی ایک روایت اور ہے کہ جو ملتی ہے وہ دوسرے مفہوم کے مطابق۔ مولا کائنات ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک دیوار تھی کہ جو ٹیڑھی تھی۔ جب امام کی نگاہ اس دیوار پہ پڑی تو امام اس دیوار کے پاس سے ہٹ کے الگ جا کے دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تو کسی نے آ کے کہا امام سے کہ یا امیر المومنین تفروا من قضاء اللہ، کیا آپ قضاء پروردگار سے، اللہ کی اس موت سے فرار کر رہے ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں، دور ہٹ رہے ہیں آپ؟ تو امام نے جواب دیا افروا من قضاء اللہ الی قدر اللہ، ہم قضاء پروردگار سے تقدیر پروردگار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسے حالات و اسباب جہاں پہ موت یقینی ہو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں پہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ایک موت ہے جسے ہم حتمی موت کہتے ہیں۔ ایک موت ہے کہ جس کو ہم حتمی، دوسری روایت میں بھی مولا کائنات سے متعلق اسی طرح کی روایت ہے کہ جس میں ہے کہ جب امام ہٹ کے چلے گئے تو وہ دیوار گر گئی، جب ہٹ کے چلے گئے تو وہ دیوار گر گئی۔ خب یہ دو الگ الگ باتیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری موت جو حتمی موت ہے، انسان لاکھ فرار کرے، لاکھ بھاگے، لاکھ کہیں جائے، کچھ بھی ہو، وہ موت انسان کی اس کو چھوڑتی نہیں ہو، یقیناً آتی ہے۔ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اس حتمی موت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کی یہ حتمی موت ہے کہ جو اس کو اپنے اس مقام تک لے کے آتی ہے۔ اس حتمی موت کے لیے قرآن مجید میں بھی کافی جگہوں پہ آیتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، روایات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم بعنوان مثال صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو وہ ایک لمحہ نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے آتی ہے، یعنی وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ، یہ حتمی موت ہے، اس سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اور اگر انسان وہ بلا وجہ کی موت سے اپنے آپ کو بچا لے تو یہ موت جو ہے یہ انسان کو اپنے صحیح وقت تک لے کے آئے گی، اور صحیح وقت پہ، گویا یوں کہا جائے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، وہ فرشتے انسان کو اس جگہ پہ لاتے ہیں۔ اس سے متعلق دوسری بھی آیتیں موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں کہ جو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے چونکہ بہرحال گفتگو زیادہ ہے اور اصل چیز آگے ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ ان روایات کو چھوڑ کے مختصر یہ کہ اگر انسان کی یہ حتمی موت ہے تو پھر کتنا بھی انسان فرار کرے وہ اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ اگر انسان کو اپنے آپ کو موت سے بچانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے۔ موت سے بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذمہ داریوں کو چھوڑ دے، کہیں دفاع کرنا ہے سا ہم نہیں لڑیں گے اس لیے کہ یہاں پہ موت کا احتمال ہے، جائز نہیں۔ میدان جہاد میں جانا ہے سا ہم نہیں جائیں گے اس لیے کہ یہاں پہ موت کا احتمال ہے، جب موت آئے گی تو آئے گی، نہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں ایسے قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کی زندگی اس کے واقعی موت کی تک جاتی ہے۔ جناب یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد کے بعد کچھ لوگ تھوڑا سا غلط فکر کی بات کر رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ پہ ایک
آیت شریفہ نازل ہوئی اور اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کر کے کہلایا لو کنتم، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو اللہ ایسے لوگوں کو کہ جن کے اوپر قتل لکھا جا چکا تھا ان کو الی مضاجہم، ان کو لے کے آتا ان کے مقتل تک، لبرازہ ان کو لے کے آتا کہاں، الی مضاجہم ان کے مقتل تک۔ یہ مقتل تک آنا دفاع اسلام میں یا ویلوز کے دفاع میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں یہ وہ والی موت نہیں ہے کہ جس سے انسان کو بچنا ہے، بلکہ در واقع اگر موت کا فلسفہ انسان کو سمجھ میں آ جائے تو صحیح معنوں میں یہ موت کا فلسفہ انسان کے اندر یہ شجاعت پیدا کرتا ہے کہ اب انسان خطروں سے کھیلنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لائق بنا لیتا ہے، پھر وہ میدان میں جایا کرتا ہے، پھر وہ میدان میں جا کے مقتل کی طرف جانے کا اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ان باتوں کو ہم جمع کریں تو سب سے پہلی چیز کہ اگر یہ گفتگو، یقیناً یہ گفتگو اس موت کے لیے جو حتمی موت ہے کہ جو انسان کو اپنے اس وقت تک لے کے آتی ہے، بہت سی جو واقعات ہیں ان واقعات میں بھی ان چیزوں کو دیکھا گیا عملی اعتبار سے کہ بعض اوقات بعض لوگ کتنی خاص حالات سے ڈر رہے تھے اور ڈرنے کے بعد وہاں سے بھاگ کے گئے کہ ہم یہاں سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، یہاں پہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہاں سے نکل کے باہر گئے ویسے ہی ایسا اتفاق واقع ہوا کہ وہ موت آ گئی۔ تو ظاہر ہے موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا، موت سے انسان نہیں بچ سکتا۔ تو اگر انسان اس چیز پہ یقین کر لے کہ یہ موت صحیح معنوں میں انسان کی جو محافظ یا اصل جو انسان کی حفاظت کرنے والی چیز ہے وہ یہی موت ہے، حتمی موت، اگر انسان اس چیز پہ یقین پیدا کر لے تو جو خود موت کا ایک ڈر انسان کے ذہن میں وہ نکل آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پہ انسان ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے بہت سارے برے کام کرواتی ہے، یہ نہ ہو جائے لہٰذا یہ کریں گے، وہ نہ ہو جائے لہٰذا وہ کریں گے، یہ نہ ہو جائے۔ لیکن اصل جو فلسفہ، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں پہ بات آئی تو ہم ایک جملہ عرض کر کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اصل جو انسان کا ڈر انسان سے جو کام کراتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو اس چیز سے نکالے اس جیسی چیز میں مزید پھنسا دیتا ہے۔ یہ مطمئن ہے کہ کبھی ڈر کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ مت لے۔ شجاعت کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو مشکل میں ڈال دے لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو آزاد رکھے گا۔ ڈر کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ڈر کا فیصلہ انسان کے لیے پین کلر جیسا، خوف میں کیے ہوئے فیصلے انسان کے لیے پین کلر جیسے ہیں کہ وقتی طور پہ آپ کو خطرے کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ خطرہ ٹلتا نہیں ہے، وہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بیماری انسان کے اندر باقی رہتی ہے، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی ہے، اور پھر جب وہ بیماری سامنے آتی ہے تو اس طریقے سے پھٹتی ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر یہ فلسفہ و مولا کی یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو موت کا ڈر نہیں، جب انسان کے اندر سے موت ہی کا ڈر ختم ہو جائے گا تو باقی ڈر کیسے؟ یہ جو باتیں موت سے متعلق اور شہادت سے متعلق ہوتی ہیں، خب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھے ہم اسی، نہیں، بیچ کے بھی جتنے مراحل ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے، بیچ کی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے آپ حل ہو جائیں گی۔ تو ایک طرف سے انسان کا ڈر نکل جائے گا، اس کے اندر شجاعت پیدا ہو جائے گی، دوسری طرف سے انسان جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ لہٰذا بہرحال یہ جو ائمہ کی بالخصوص مولا کائنات کی حکمتیں ہیں نہج البلاغہ میں یا دوسری جگہوں پہ، یہ ہماری زندگی کے جو بہت سارے مراحل ہیں، جو سوشل لائف ہے ہماری، اس میں بہت زیادہ اس طریقے سے مدد کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون،
اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية وصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية وضراء رضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے اہم اور پہلی مناسبت امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام. آپ کو معلوم ہے کہ 19 ماہ مبارک کی صبح مولا کے سر پہ شقی ترین انسان نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضربت لگائی، اور آنے والی 21 ماہ رمضان وہ تاریخ ہے کہ جس میں مولا کائنات کی شہادت واقع ہو. عالم اسلام کی، بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کی رسول کے بعد سب سے بہترین شخصیت اور افضل ترین ذات مولا کائنات کی، کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جہاں مولا کائنات نے ایک بہترین زندگی کے لیے ہمارے سامنے نمونہ عمل پیش کیا، وہیں مولا کائنات کی زندگی کے جو پہلو ہیں اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھی چیزوں کی صرف تعریف نہیں ہوتی ہے، اچھی چیزیں اپنائی جاتی ہیں. یہ ہماری طرف سے ناانصافی ہے کہ ہم اہل بیت کی تعریف تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جس مقام تک تعریف کرتے ہیں اس حد تک ہم آ کے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے یہ ہمارے لیے. اگر اہل بیت کے آنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا کہ ہم ان کے نام کا ذکر کرتے، ان کی تعریف کرتے، ان کے فضائل کا ذکر کرتے، تو صرف داستانیں بھیج دی جاتی وہ کافی تھی، یہ شخصیات کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. شخصیات کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل بن کے آئیں، ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. مولا کائنات کی ذات کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی یہ ہے کہ معاشرے نے یہ سمجھ کے مولا کائنات کی سیرت کو نہیں اپنایا کہ یہ ایک مذہبی شخصیت ہے. اور پھر ہمارے ذہن میں تصور یہ پیدا ہوتا ہے مذہبی شخصیت کا مطلب کہ جس کا تعلق نماز، روزہ، دعا، مسجد ان چیزوں سے. یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ بھی ہم نے ان کو بعنوان نمونہ عمل نہیں اپنایا. کہے کہ صرف نمازیں پڑھتے ہیں مولا کی طرح،
کوشش کرتے ہیں مولا کی طرف پڑھنے کی؟ زہد و تقوی کو مولا کی طرح اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تسبیح و تحلیل کو مولا کی طرح انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ مولا کی طریقے سے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دعائیں مولا کی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس پہ بھی بالائے ظلم یہ ہے کہ اس پہ بھی عمل نہیں. لیکن خود یہ تصور، یہ فکر کہ مولا کائنات ایک صرف وہ اعلیٰ مذہب کی جو محدود ہوتا ہے مسجدوں سے، جو محدود ہوتا ہے مصلی سے، اس اعتبار سے مذہبی شخصیت ہے، یہ خود مولا کی سیرت کے ساتھ ناانصافی. مولا انسان کی زندگی کے گزارنے کے لیے ایک کمپلیٹ نمونہ عمل ہے، مکمل نمونہ عمل. اگر ہم امام سے یہ سیکھیں کہ مصلی پہ کس طریقے سے آئیں تو ہم امام سے یہ بھی سیکھیں کہ ہم بازار میں کس طریقے سے جائیں، ہم بزنس کیسے کریں. امام علی کی جو سیرت ہے اگر آپ دیکھیں تو امام علی کی سیرت پولیٹیکل سیرت بھی ہے، امام علی کی سیرت اکنامیکل سیرت بھی ہے. ائمہ کی ذات ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی بیٹھے تھے اور جو اتفاقات و حادثات جس طرف لے گئے وہ چلے گئے. نہیں، ائمہ نے حادثات سے مقابلہ کیا ہے، اتفاقات سے مقابلہ کیا ہے، زمانے کو اپنے اعتبار سے تبدیل کیا ہے، تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، زمانے کو حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. ائمہ کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے اور قدم میں ہمارے لیے مکمل سیرت کے چیپٹر موجود ہیں. امام علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک جملہ. نہج البلاغہ کی جو ہمارے درمیان ایک مظلوم کتاب ہے، واقعی مظلوم کتاب ہے، وہ اس طریقے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم نہج البلاغہ کس حد تک پڑھتے ہیں اور کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں. زندگی کی کتاب ہے یہ. امام نے اس میں زندگی کے پہلوؤں پہ ذکر باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے. آج دوسرے لوگ نہج البلاغہ کو پا جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو خزانہ مل گیا. ہمارے درمیان بعض اوقات رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی اٹھانے کی. تو اگر اس نگاہ سے مولا کی سیرت کو دیکھا جائے کہ ایک طرف سے مولا کی سیرت کے بہت سارے حصے کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا گیا کہ مثلا یہ مذہبی شخصیت ہیں، لہٰذا وہ جو زندگی کے اور سیرت کے پہلو تھے کہ جن کا تعلق ایک عام زندگی سے تھا کہ کس طریقے سے انسان کاروبار کرے، کیسے انسان بزنس کرے، انسان اقتصادی زندگی میں کس طریقے سے جائے، پولیٹیکل زندگی میں کس طریقے سے جائے، سوشل لائف میں کس طریقے سے جائے، دشمن کیسے پہچانے، دشمن شناسی ایک جو بہت اہم اور بنیادی ٹاپک ہے انسان کی زندگی کا ہے، بنیادی ٹاپک ہے. اور اگر دشمن شناسی نہیں ہوگی تو انسان تو اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. اور اتفاقاً آج قوموں کی زندگیاں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم اسی لیے ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے دشمن کو ہی نہیں پہچانتے، دشمن کو دوست سمجھنے لگتے ہیں، لہذا ان کی زندگی شروع ہی نہیں ہو پاتی ہے، دشمن پہلے ہی ختم کر دیتا. یہ وہ سارے ٹاپک، یہ سارے موضوعات، وہ سارے پہلو کہ جن کی انسان کی زندگی کو سخت ترین ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں اگر جمع ہو کے ملتی ہیں تو علی بن ابی طالب کی سیرت میں ملتی ہیں. اتنے سارے لوگ جو مولا کائنات کے دشمن تھے، کیوں تھے دشمن؟ کیا وجہ تھی؟ ہمارے یہاں جو آج کسی سے دشمنی ہوتی ہے، دشمنی اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ کسی کے مال کو ہم سے نقصان ہو گیا، کسی کی زمین جائیداد کو ہم سے. علی کی ذات سے کس کو نقصان تھا؟ علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنے حق بھی دوسروں میں تقسیم کر کے خود گھر میں فاقہ کرتا تھا. یہ خود ایک پہلو ہے سیرت کا، ہے یہ خود ایک سیرت کا پہلو ہے کہ اپنی قربانی دے کے دوسروں کی ضروریات پوری کی جائیں، نہ یہ کہ دوسروں کی ضروریات سے چھین کے اپنی ضروریات تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ، ہوس پوری کی جائے، ہوس بھری جائے. تو علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنے حق کو، جو اپنا آپ کا ذاتی حق تھا، جو اپنی آپ کی ذاتی انکم تھی، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود فاقہ کرتے تھے. تو مادی اور مالی اعتبار سے کس کو امام علی سے مشکل ہو سکتی ہے؟ مشکل ہی اسی لیے تھی کہ علی کی سیرت وہ کمپلیٹ سیرت تھی، یا ہے وہ کمپلیٹ سیرت کہ جس کی بنیاد پہ باطل کو سانس لینے کا موقع نہیں مل سکتا تھا. اور آج بھی اگر اسلام کی دشمنی اس دنیا میں ہے اور باقی اور ہے، یقیناً ہے، اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری پرابلم دشمن شناسی نہ ہونے کی پرابلم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کیا، امریکہ کو ہم سے کیا پرابلم، اسرائیل کو ہم سے کیا پرابلم، اگر آپ سے نہیں تو پھر ہے کس سے پرابلم؟
وہ باطل ہیں، باطل کو حق سے پرابلم ہونی چاہیے ہے. اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کے شعور کی کمی ہے، اس کے علم کی کمی ہے، اس کے بصیرت کی کمی ہے پرابلم، اس لیے کہ وہ نظام ظلم لے کے چل رہے ہیں. اسلام کے پاس نظام عدل ہے. نظام ظلم کو ہمیشہ نظام عدل سے اتنی پرابلم رہی ہے کہ وقت کے امام کو قتل کرنے کی حد تک آ گیا. آج بھی اس سیرت سے نظام ظلم کو پرابلم ہے. لہذا مختلف طریقے سے اس سیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا خاصا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، اچھا خاصا کام اس پہ ہو رہا ہے کہ اس نظام عدل کو ختم کیا جائے. خوب بہت سارے موضوعات ہیں. یہ ہفتہ ایسا ہفتہ ہے کہ اس میں اہم موضوعات اگر دیکھے جائیں تو بہت سارے، اور ظاہر سی بات ہے کہ خطبے کا وقت محدود ہوتا ہے، لہٰذا بہت سے موضوعات ہم چھوڑ رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو مولا کائنات سے متعلق گفتگو ہوئی اس جگہ پہ ختم کر کے دوسری مناسبت شب قدر کی مناسبت ہے. عظیم ترین شب ہے، یہ تقدیر سازی کی شب ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی شب ہے، اپنے وجود میں انقلاب پیدا کرنے کی شب ہے. ایک بزرگ شخصیت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا ایک جملہ شب قدر سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور اس بات کو ختم کریں. اس سے پہلے بھی ہم نے کسی موقع پہ کسی شب قدر میں اس بات کو پیش کیا تھا. اور حسن زادہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا. اگر ہم قرآن کو دل میں اتار لیں گے تو یہ ہماری ذات کا حصہ بن جائے گا، اور اگر صرف سر پہ رکھیں گے، سر پہ رکھ کے عمل کرتے ہیں نا ہم شب قدر میں، کتنی دیر سر پہ رہتا ہے؟ جو لوگ یوں ہی یعنی ڈائریکٹ کر لیتے ہوں گے ان کا سکتا ہے 5-7 منٹ، بہت سے بہت آدھا گھنٹہ، اس طرح تو نہیں. اگر ہم سر پہ رکھ کے اتار لیں گے تو 5 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد ہم سے الگ ہو جائے گا. شب قدر قرآن کے الگ کرنے کی رات نہیں ہے، قرآن کو اپنے دل میں اتار کے وجود کا حصہ بنانے کی رات ہے. ابھی 2 شب قدر باقی ہے ہمارے پاس. اہم ترین کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. جس طریقے سے مولا کائنات کی ذات کو لے کے بہت سارے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، بہت ساری خرابیاں پیدا، علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ہدایت کے لیے، امام علی کی ذات کو بہانہ بنا کے بہت ساری گمراہیاں اور فساد پیدا کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ جو ابھی کچھ دنوں کے بعد آنے لگے، وہ میسج شروع ہو گئے، اور جیسے سے عید نزدیک آئے گی وہ میسج کثرت سے آتے ہیں. اور ایک گمراہ طبقہ باقی لوگوں کو یہ کہہ کے جذبات کی بنیاد پہ گمراہ کرتا ہے کہ عید نہیں منا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ گمراہ لوگوں کو کہنا ہے کہ عید نہیں مناؤ، یہ امام علی کا 10واں. عید ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے بہت سارے اہتمام کیے گئے. عبادی زندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ائمہ نے امام علی کی شہادت کے بعد عید منائی ہے، روایات ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اس طریقے سے جیسے ہم لوگ حلی جواب کہتے ہیں اپنے طالب علمی کی زبان میں، جس میں انالائز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بیچارے کہ جو جس ٹائپ کے لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں یہ ان کے بس کا نہیں. ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کا معیار یہ ہے کہ 21 رمضان کی شہادت کے بعد پہلی شوال کو 10 دن کے فاصلے کی بنیاد پہ امام علی کا 10واں ہے عید، تو سب سے اہتمام سے یہی لوگ جس عید کو مناتے ہیں وہ 9 ربیع الاول مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ دین بھی بھول جاتے ہیں، حلال و حرام بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں. اس 9 ربیع الاول کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ایک دن پہلے 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت ہے. 10 دن بعد تو آپ کو اتنا غم ہے، دوسرے دن بھول گئے سارا غم. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، 28 صفر کو رسول اللہ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت. تو 10واں ہوا کہ نہیں ہوا؟ 10واں 2 معصومین کا 10واں اور ایک کا بھی تیجا بھی نہیں ہوا. وہاں پہ تو آپ حلال و حرام سب بھول گئے. اور ایک ہی نہیں مثال ہے، ہم 2-3 مثال پیش کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہیں مثال تاریخ میں. ہم صرف 2-3 ایک نمونے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. بقرعید مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ گوشت خوب پسند کر کے کھایا جاتا ہے. 10 ذی الحجہ بقرعید ہے، 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت ہے.
اور جناب مسلم کی نہیں، جناب ہانی کی شہادت بھی ہے، دو عظیم شخصیتوں کی۔ 7 ذی الحجہ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ذی قعدہ کے آخر میں امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ اتنی شہادتیں چھوڑ کے آپ وہاں پہ آپ کو 10واں اور تیجا کچھ نہیں یاد آیا۔ خود عید غدیر 18 ذی الحجہ عید غدیر ہے، اگر آپ عید غدیر 16 ذی الحجہ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے۔ اور پھر اگر اور پیچھے آئے تو 9 ذی الحجہ کی جو شہادت ہم نے جناب مسلم جناب ہانی کی پیش کی وہ، حتیٰ خود مولا کائنات 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت ہے، 3 رجب کو جناب امام ہادی علیہ السلام کی شہادت ہے، تو 13 رجب تو امام ہادی کا 10واں ہوا۔ تاریخ میں ایسے بے پناہ نمونے موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اس معیار کو اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی عید بھی نہیں بچے گی، کوئی ولادت نہیں بچے گی، کچھ نہیں بچے گی۔ جب جاہل کسی بات میں اعتراض کرتا ہے تو اعتراض اتنا ہی پھٹیچر سا ہوتا ہے کہ ذرا سا انسان غور کر لے۔ دیکھیں، اور یہ سے پہچانے، آپ پہچانے اس چیز کو کہ ایک جملے میں یہ بات لوگوں پہ اثر کرتی ہے، جذبات کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، امام کا غم ہے، امام کی مصیبت۔ لیکن جب انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ امام کا نام استعمال ہو رہا ہے، ورنہ لوگوں کو اسلام کے احکام سے اور اسلام کے نظام سے دور کرنا مقصد۔ در واقع یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ یہ لوگ اورینٹلزم اور MI6 کا شکار ہیں، دشمن شناسی نہیں ہے، اس لیے اس طریقے کی احمقانہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد خود ایک بہت اہم مناسبت ہے کہ جس کا تعلق اگلے ہفتے اور جمعے سے ہے، انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی۔ یہاں پہ ہم صرف اشارہ کر دیں اور آپ کو یاد دلا دیں، روز قدس۔ اور یہ جو آج کل کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اسرائیل کے حملات فلسطین پہ اور زیادہ ہو گئے، مصائب فلسطینیوں کے لیے زیادہ ہو گئے۔ عربی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ زائونزم حکومت سعودیہ اور امارات سمیت بعض دوسری عربی جو ریاستیں ہیں ان کی مدد اور تعاون سے قبلہ اول یعنی مسجد الاقصی پر حملے کر رہی ہے۔ یعنی مسجد اقصی پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں ان عرب ممالک کا ہاتھ ہے۔ یہ کافر ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، جو قبلہ اول پہ حملہ کرنے کا سپورٹ کرے، جو مسلمانوں کے قتل عام کا باعث بن جائے، کہاں سے ان کا ایمان و اسلام؟ عزیزان محترم، مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں اور مولا کائنات کی وصیت کا اہم ترین جملہ ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے میرے دونوں فرزند، ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ اور مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ۔ ہم امام علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی علی کا چاہنے والا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے بعد امام علی کی وصیت کو بھول جائے اور قدس کو فراموش کر دے؟ علی کی وصیت پہ عمل کر کے پوری دنیا میں علی کا شیعہ، علی کا چاہنے والا قدس کے دن ہر طرح کے موانع کو ہٹا کے اس قدس کے احتجاج میں باہر آئے گا اور اس کو اپنی مذہبی اور شرعی ذمہ داری محسوس کر کے انتہائی طاقت تک احتجاج کر کے دنیا کے عظیم ترین نظام ظلم کو للکار کے بتائے گا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، نمائندہ عدل ہو کے نمائندہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ نہ یہ کہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کو ہمیں کہیں دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جہاں ہماری سماجی ذمہ داری ہے وہیں ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ علماء کا کہنا ہے، ائمہ کی زندگی رہی ہے، ائمہ کی سیرت اس پہ رہی۔ افغانستان میں اسکولوں میں اور مسجدوں میں دھماکہ ہوا ہے اور بعض جگہوں پہ داعش نے، ISIS نے اس کو قبول کیا ہے، بعض جگہوں پہ ان پہ شک کیا جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک اہم موضوع کی جس پہ بہرحال تفصیلی گفتگو ہونی تھی لیکن وقت نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو تعصب کی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ جو RSS کی فکر ہے اور BJP بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھا رہی ہے، اور ابھی تو ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور بلڈوزر کی حکومت بچی ہے۔ کس طریقے سے عام لوگوں کے گھروں کو بلڈوزر سے، وہاں بلڈوزر کی خبر، وہاں بلڈوزر کی خبر، وہاں یہ مسئلہ، وہاں یہ مسئلہ۔ عزیزان محترم، یہ بلڈوزر کسی کے گھر پہ بعد میں چلتا ہے، ہندوستان کے نظام اور سنویدھان پہ پہلے چلتا ہے۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حاکم ہوں کہ جن کے نگاہ میں ہندوستان کے قانون کی کوئی اہمیت نہ ہو؟ قانون ہند کی کوئی پاسداری نہیں، کوئی اس کا لحاظ نہیں ہے. حتیٰ سپریم کورٹ کے آرڈر کے آنے کے بعد بھی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی. یہ متعصب فکر والے ملک کو بھی برباد کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے دشمن کم ہیں، ملک کے دشمن زیادہ. یہ مسئلہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ معاملہ ہندو مسلم نہیں ہے، یہ معاملہ دو فکروں کا معاملہ ہے. ایک وہ فکر ہے کہ جو متعصب فکر ہے، کہ جو تعصب پیدا کرنا چاہتی ہے، ہمیں لڑانا چاہتی ہے آپس میں. اس کے مقابلے میں ایک وہ فکر ہے کہ جو ہندوستان کے نظام کو باقی رکھ کے، جو ہماری ایک تہذیب ہے، جو ہمارا اتحاد ہے، کلچر ہے، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب ہیں کہ جو اپنے ملک کی حقیقت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ان ہندو برادران کی. یہ لوگ دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کے دشمن ہے. غلط ہے. یہ در واقع جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو اور ہندو مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم مسلمان، در واقع یہ اپنے مذہب کے دشمن ہیں. آج حالات پیدا کیسے ہو گئے؟ ابھی کوئی ان کا تہوار آئے گا تو لوگوں کے ذہن میں خوف پیدا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں نا آتنک. تو اس آتنک پھیلانے والے کو کیا کہیں گے؟ آتنکوادی. یہی تو کہیں گے نا. ان کے بعض نعرے ہیں، جب وہ نعرے لگائے جائیں گے تو لوگوں میں خوف پیدا ہوگا. تو ایک مذہب کو خوف کا ذریعہ کچھ سال پہلے مسلمانوں کو انٹرنیشنل لیول پہ کبھی طالبان بنا کے، کبھی القاعدہ بنا کے، کبھی داعش بنا کے اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ جہاں اسلام کا نام آئے لوگوں میں خوف پیدا ہو، اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ آئے لوگوں میں خوف پیدا ہو. لیکن الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ بعض باشعور ہماری لیڈرشپ نے اس سارے معاملات سے مقابلہ کر کے ہم کو اس لعنت سے نکال لیا. آج یہی معاملات، یہی حالات ہمارے ہندو برادران کے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ اب اگر کہیں جے شری رام کا نعرہ لگے گا تو لوگوں میں خوف پیدا ہوگا. کوئی ان کا تہوار آئے گا تو لوگوں میں خوف پیدا ہوگا. اس سے مذہب بدنام ہوتا ہے، اس سے قومیں بدنام ہوتی ہیں. ادھر واقع قومی حملہ ہے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے زمانے لگ جاتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں. در واقع وہ اپنے مذہب کے دشمن ہیں. یہاں پہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نہایت شعور کے ساتھ، بہت ہی عقل مندی کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دیں، نہیں، ممکن نہیں ہے. لیکن مقابلے میں حماقت نہیں ہونی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم غلطی کریں تاکہ ان کو موقع ملے. ہم قانونی دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم قانونی دائرے کے اندر جو بھی ممکن ہے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں، کہیں پہ نہیں چھوڑیں تاکہ ہم اپنے اقدار کو، اپنے ویلیوز کو بچا سکیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. پالنے والا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. پالنے والا ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. پالنے والا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. پالنے والا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.